السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 28 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے تبدیل کر دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک گمراہی کی جگہ، ذلت کی جگہ اتار دیا۔ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارِ، اور برائی، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اس کے رستے سے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں، يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں جو اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل اس سے، ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، نہ اس کے اندر کوئی خرید و فروخت ہے، ولا خلار، اور نہ ہی کوئی دوستی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے اور ناشکری سے بدل دیا، وہ نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ اپنی قوم کو بھی ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کا سبب بنے۔ ویسے تو آیا مبارکہ عمومی ہے، لیکن چونکہ اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں، تو یہ قریش کے سرداروں سے پہلا خطاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے نعمت دی۔ یہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پورے عرب معاشرے کے اندر عزت دی، بیت اللہ کا متولی بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک نبی بھیجا،
اور اگر وہ اس کی بات مانتے تو ان کے پاس موقع تھا کہ وہ دنیا کے اندر سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی ان تمام نعمتوں کے مقابل ناشکری کی، کفر کیا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف خود کیا، احلوا قومہم دار البوار، اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ ہلاکت کے اندر اتار دیا۔ اور وہ ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے جس کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم سے زیادہ برا ٹھکانہ اور برا سودا کوئی اور نہیں کہ بندہ دنیا کی چند دن کی زندگی اور اس میں بھی تھوڑے سے اختیار کی خاطر اپنے لیے جہنم کا سودا کر لے اور وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لے، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے صرف یہی نہیں کہ اللہ کی نعمت کا کفران کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تاکہ لیضلوا عن سبیلی، اس کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، کہ اللہ رب العزت کا رستہ وہ نہیں ہے جس کا پتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، بلکہ اللہ کا رستہ وہ ہے جو ان بزرگوں، باپوں، بتوں اور ان کے حواریوں سے گزر کے جاتا ہے، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا انہوں نے ایسے اللہ کے شریک بنائے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ انداد بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل ایمان وہ ہیں جو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا، نظر نیاز، ان کی ہر طرح کی امیدیں صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ الفاظ نقل کیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یقیناً میری نماز، میری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کے ساتھ جتنے شریک بنائے گئے ہیں ان کا انکار کر دوں۔ لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے اور پھر اس بات ہے کہ پہلے ہر کسی کا انکار کر کے صرف اور صرف عبودیت کے لائق اللہ کی ذات کا ہونا، اس کا اقرار کرنا، تب انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی تنہا عبادت کرنا، اس لیے فرمایا قل تمتعوا، آپ ان سے کہیے ٹھیک ہے پھر کچھ دن کے مزے کر لو، کیونکہ تمہارا مطمع نظر ہی یہ کچھ دن کی زندگی ہے، پھر اللہ نے تمہیں یہاں پر مہلت دے رکھی ہے، ایک حد تک ڈھیل تمہیں میسر آئے گی۔ تو بسا اوقات یہ سوال ہوتا ہے، بعض لوگ آج بھی یہ سوال کر لیتے کہ جی اگر مسلمان اتنے اللہ کے پسندیدہ ہیں تو ان پر کیوں اتنی سختیاں آئی ہوئی ہیں، اور کفر والے اگر اتنے نافرمان ہیں اور اللہ ان سے اتنا ناراض ہے تو ان پر اتنی آسائشیں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اگر اہل ایمان کا امتحان بہت سخت ہو جانے کا، جس پر پورا اترنا مشکل ہی ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا، ڈر نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کفار کے گھروں کے چھتیں اور دروازے سونے اور چاندی کے کر دیتے، یعنی دنیا ان پر اتنی واہ ہو جاتی اور وہ ایسی ترقی حاصل کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو یہ سب دے کر کہا ہے تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، دنیا میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو پھر اٹھا لو، کیونکہ تمہارا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل، اس کے مقابل آپ کہیے لعبادی، میرے بندوں سے۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ وہ کچھ کام کرتے ہیں۔ ایمان ظاہر بات ہے ایک مخفی چیز، نظر نہیں آتا، باہر دکھتا تو نہیں ہے، تو ایمان کے ساتھ اس کے کچھ علامات ہیں کہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ نماز کا قیام کیا ہے؟ ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں، اس کی 3 شرطیں ہیں کہ نماز کے قائم کرنے میں مسلمان مرد جماعت سے نماز پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے، بغیر شرعی عذر کے جماعت اور مسجد نہیں چھوڑ سکتا۔
اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو نماز قائم کرنے والا ہوگا، وگرنہ نماز قائم کرنے والا نہیں۔ اور جا بجا قرآن مجید میں ہر جگہ مطالبہ قیام کا ہے، ادا کا نہیں ہے کہ صرف پڑھ لو۔ صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ نماز ان عبادات میں سے ہے جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہے، سوائے خواتین اور بچوں کے جن کو اس میں رخصت ہے، اور اس میں بھی بہتر ان کے لیے ہے کہ وہ مسجد آئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں آنا چاہیں تو ان کو مت روکو۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب سلسلہ ہمارے ہاں شروع کیا گیا ہے جی کہ مسجد میں عورتوں کے آنے سے فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے مسجد نہیں ان کے لیے آنا، نہ مسجدوں میں جگہ ہے ان کی، نہ جمعہ پڑھنے کا انتظام ہے، نہ کچھ اور ہے۔ بازار جائیں کوئی فتنہ نہیں، شادی بیاہ میں جائیں کوئی فتنہ نہیں، جو ہے بین کرنے مرگ کرنے جائیں کوئی فتنہ نہیں، باقی کسی جگہ کوئی فتنہ نہیں ہے، صرف فتنہ کدھر ہے؟ مسجد کے اندر ہے۔ تو جو خواتین جس قوم کی مائیں مسجدوں سے نہ آشنا ہوں، ان کی اگلی نسلوں نے کیسے مسجدوں سے آشنا ہوں، ان کی مسجد سے واقفیت کیسے ہونی؟ اس لیے فرمایا یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ دونوں طریقے سے خرچ کریں۔ تو معلوم ہے چھپا کر تو اس لیے کہ تاکہ ریاکاری کا عنصر نہ آئے، اور وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو بھی نہیں پتہ چلتا، یعنی بے حد چھپا کر صدقہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ نصیب ہوگی۔ تو ایک تو صرف چھپا ہوا صدقہ ہے۔ اعلانیہ کس لیے ہے؟ تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ اعلانیہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں، وگرنہ وہ حدیث بھی ہے کہ جہنم کا جن لوگوں سے آغاز کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ سخی بھی ہوگا، جو اللہ کے پاس پہنچے گا تو پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے، کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا تھا تیرے راستے میں، بڑا خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے خرچ تو بہت کیا لیکن وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا کہ لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا، اور پھر اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اس لیے یہ اعلانیہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، اعلانیہ ترغیب کے لیے ہے۔ تو بندے کو اعلانیہ صدقہ کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کا بار بار خیال کرنا، اور اگر اس سے یہ ڈر ہو، اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ بے نفس پہ قابو نہیں پا سک رہا، میرا اعلانیہ صدقہ یا اعلانیہ نیکی کا کام دوسروں کے سامنے ریاکاری، میرے اندر نفس کے اندر ریاکاری پیدا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ چھپ کر پھر اس کو اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو صورتحال ہی مختلف ہے، لائنیں لگوا کے اور خراب کر کے لوگوں کو پورا دن ان کا ضائع کر کے اور ذلت کے اندر ان کو مبتلا کر کے پھر جو ہے وہ تھوڑا سا سامان دینا ہے اور اس پہ بھی 15,000 قسم کے فوٹو شوٹ ہیں، اور اس کے بعد اس پہ واہ واہ کروانی ہے اور لائکس اور شیئرز کا سلسلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اس اور کب خرچ کر لو؟ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں اور کوئی تعلق واسطہ رشتہ داری دوستی بھی قائم آنے والی نہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کو جا بجا بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو مہلت ملی ہوئی ہے تو خرچ کر لینا چاہیے۔ خرچ کرتے ہوئے نا اصل میں انسان کی جان بڑھی جاتی ہے، اور وہ بار بار یہ خیال کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا بنے گا۔ اور اس وقت تو ہم بہت زیادہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہر بندہ کل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کریں، جو اللہ آج رزق دے رہا وہ کل بھی دے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی طرف تو توجہ ہے نہیں، توجہ تو ساری IMF کی طرف ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کل کی فکر بڑی لگی ہوئی، تو انسان کو یہ ڈراوا آ کر شیطان ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے آ کے فقر کے وعدے کرتا ہے، ویامرکم بالسوء والفحشاء، اور تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت اور اپنے فضل کے وعدے کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے توفیق دی ہو اس میں سے اللہ کے رستے میں وقت پہ خرچ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل صدقہ جس کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے اس وقت میں ہے جب بندے کو اپنے فقر کا بھی، اپنی کمترستی کا بھی ڈر ہو، یعنی اتنا زیادہ نہیں کہ اس وقت کروں گا جب بہت زیادہ پیسے آ جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ 1 لاکھ درہم کے اوپر سبقت لے گیا، اس لیے کہ جس نے 1 لاکھ درہم صدقہ دیا تھا اس کے پاس بہت سے لاکھوں تھے، اور اس میں سے اس نے 1 لاکھ دے دیا، اور جس نے 1 درہم دیا اس کے بعد تھے ہی 2، اس نے اپنا آدھا مال دے دیا اللہ کے راستے میں۔
اس لیے اللہ نے تو اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کمیت نہیں دیکھنی، اللہ نے آپ کی نیت اور پیچھے جس ارادے کے ساتھ خرچ کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا۔ اور وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم نے وصیت کر دی ہے، ہم فوت ہو جائیں گے تو ہماری وصیت، ہمارے مال میں سے پھر پیچھے والے خرچ کریں گے، پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے۔ آج کل تو صورتحال بہت عجیب ہے۔ اور جب آپ اور میں اپنی زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکے، ہمت نہیں کر سکے کہ وہ 1/3 خرچ کر دیتے اللہ کے راستے میں، تو بعد والے کیسے وہ ہمت کریں گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے ورثاء کو بالکل فقیر چھوڑ کے نہ مرو، یعنی اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم سارے کا سارا مال ہی خرچ کر دو۔ جائز ہے اپنی زندگی میں سارا بھی خرچ کر سکتے، تم ابوبکر سارا لے آئے تھے نا ایک موقع پہ۔ تو اگر انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو اور گھر والے بھی اس ایمانی کیفیت میں ہو تو ایسا کسی مخصوص وقت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ اور وہ اعتدال کیا ہے کہ 1/3 اللہ کے راستے کے لیے تو مخصوص کرے، اور اس کے علاوہ باقی 2/3 اپنے گھر والوں کے اوپر اور اپنے معاملات کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہ دن 2 طرح سے آنا ہے، ایک جب انسان کی موت ہونی، اور سورہ منافقون کے اینڈ پہ جو جمعے کے دن آپ سنتے ہیں تلاوت اکثر، وہ یہی ہے کہ بندہ کہے گا کاش مجھے تھوڑی مہلت ایک دفعہ اور مل جائے، میں جا کر کیا کروں گا؟ نہیں، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، لأصدقن ولأکونن من الصالحین، میں ضرور جا کر صدقہ کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں صدقہ کروں؟ وہاں پہنچتے ساتھ اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے صدقہ دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، صرف دنیا میں نہیں ٹالتا، آخرت کی بھی ٹالتا۔ اور معلوم ہے قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے نا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ صحیح حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، لوگ اپنے کیے گئے صدقے کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے۔ جو بندے نے صدقہ کیا، جتنا کیا اتنا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دوسری جو بات اس میں اہم ہے نا، وہ یہ ہے بندہ خرچ کرتے ڈرتا ہے میرا مال۔ اللہ نے فرمایا مما رزقناہم، جس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ تمہارا کون سا سارا اپنا ہے؟ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو جسم پہ لباس بھی نہیں تھا، اللہ نے لباس کا انتظام بھی کیا، کھلانے والوں پلانے والوں کا بھی انتظام کیا، بڑا ہوا، سب کچھ ہوا۔ آج اتنا کچھ جمع جتھا اکٹھا ہو گیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ بھائی اللہ نے دیا ہوا ہے، اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ لے لے تو یہ سارا کا سارا مٹ جائے۔ سورہ کہف میں اس بندے کی مثال بیان کی ہے نا جو اکڑتا پھرتا تھا اپنے باغ کے اوپر اور اپنے پھلوں کے اوپر، راتوں رات سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت تو ایک لمحے میں کسی کو کروڑ پتی سے ککھ پتی کر دے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسری بات، بندہ سوچتا ہے چلو یار قیامت کے دن میں کوئی سودے بازی کر لوں گا، دنیا میں چلتی ہے نا سودے بازی، لے دے چلتی ہے، وہاں نہیں چلے گی۔ لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن، ولا خلال، نہ کوئی سفارش کام آنے والی ہے، رشتہ داری دوستی کام آنے والی ہے، بغیر عمل کے کچھ کام نہیں آنے والا۔ اب کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بتایا تو کیا ہے سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، اور اللہ کے رسول کی بھی ہوگی، فرشتوں کی بھی ہوگی، دوست احباب کی بھی ہوگی، نیک لوگوں کی بھی ہوگی، تو پھر وہ اس صورت میں ہے جب بندے کے پلے کچھ نہ کچھ ہو، ورنہ مجرموں کے لیے کوئی سفارش نہیں، مجرموں کے لیے کوئی سفارش نہیں، اور نہ ہی کسی کام آئے گی، اور نہ ہی کل مجرموں کے لیے کوئی سفارش کرے گا۔ اس لیے وہاں پر بغیر عمل کے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے فاطمہ بنت محمد اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، عمل کر کے آنا، واللہ لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ کی قسم میں تم دونوں کو اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا جب تک عمل نہ ہو۔ اس لیے عمل، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔